السلام علیکم فرینڈز، اردو میموریز میں خوش آمدید۔ کراچی میں مقیم دنیا کے انوکھے نشے کے شکار ایک نوجوان کی سچ بیتی۔ بہت خاموشی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے خون رگوں میں جمع جا رہا تھا۔ کہیں دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ضرورت تھی سردی میں گھر سے نکلنے کی۔ چوکیدار کا خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مجھے چور ہی نہ سمجھ لے۔ اس آبادی میں متوسط طبقے کے لوگ آباد تھے۔ تمام ہی گھر پکے اور 2 منزلہ بنے تھے۔ نوکری پیشہ لوگ تھے، اس لیے تقریباً 10 بجے ہی گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں اور صبح فجر کے بعد سے ہی دوبارہ زندگی رواں دواں ہو جاتی تھی۔ میں خود بھی ایک پرائیویٹ بینک میں اچھی پوسٹ پہ تھا اور صبح 9 بجے تک مجھے بھی بینک پہنچنا ہوتا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں کمبل اوڑھ کے سو جاؤں گا۔ کیا کروں، اس کم وقت نشے کی وجہ سے بڑی خواڑی اٹھانا پڑتی تھی۔ میں اس نشے کی لت میں تقریباً 2 سال قبل گرفتار ہوا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ لت بہت پختہ ہو گئی تھی۔ نشے کا نام سن کر آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا کہ میں چرس، شراب، افیون یا ہیروئن جیسی چیزوں کا نشہ کرتا ہوں گا، مگر نہیں، میرے نشے تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی۔ میری حقیقت جاننے کے لیے میری پوری کہانی سنیے۔ میں اس وقت کو آج بھی گالیاں دیتا ہوں جب شیری مجھ سے مارکیٹ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ شیری میری چھوٹی بہن ہے۔ ندیم بھائی مجھے مارکیٹ لے چلیں، بس سینڈل لینی ہے، 15 منٹ کا کام ہے اور کچھ نہیں لینا ہے۔ یار شیری، تم 15 منٹ کا کہہ کر 1 گھنٹہ لگا دو گی۔ مجھے مارکیٹ میں گھومنا بہت برا لگتا ہے۔ سینڈل لے کر تم کسی کاسمیٹک شاپ میں گھس جاؤ گی، میں بیوقوف بنا تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہوں گا۔ اگر تمہاری کوئی دوست مل گئی تو اس کے ساتھ گپے لگانے لگو گی اور میں کھڑا رہوں گا کہ کب شہزادی صاحبہ فارغ ہوں، کب غلام انہیں لے کر گھر جائے۔ ندیم بھائی، آپ بھی بات کی کہانی بنا دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے بس سینڈل خریدنا ہے۔ میرے اچھے بھائی پلیز لے چلیں، ورنہ امی سے کہلوا دوں گی تو لے جانا ہی پڑے گا۔ چل میری ماں، امی کی دھمکی کیوں دیتی ہے؟ لیکن صرف 15 منٹ، دیر ہو جائے گی تو وہیں چھوڑ کے آ جاؤں گا، پرومس، دیر نہیں ہوگی۔ میں شیریں کو قریبی مارکیٹ لے گیا۔ مرجان شوز مارکیٹ کی سب سے بڑی دکان تھی۔ شیریں اور امی وہیں سے جوتوں اور سینڈل کی خریداری کرتی تھیں۔ شیریں دکان کے اندر چلی گئی، جبکہ میں وہیں دکان کے باہر لگی ٹیبل پہ سینڈل اور چپلوں کے ڈیزائن دیکھنے لگا۔ سینڈل دیکھتے دیکھتے انجانے میں سینڈل کو ناک کے قریب کر کے لمبی سانس لینے لگا۔ میں نے 2-3 لمبی سانسیں بھریں۔ کیا ہی اچھی خوشبو تھی۔ یہی وہ منحوس لمحہ تھا جب میں اس نشے کا عادی بنا۔ میں نے سینڈل رکھ کر دوسری سینڈل اٹھائی اور پھر وہی عمل دہرایا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک لڑکی عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سینڈل رکھی اور دکان کے باہر چلا گیا۔ شیریں سینڈل خرید چکی تھی اور پیسے دے رہی تھی۔ میں شیریں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ شیریں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ دیکھا بھائی، دیر نہیں ہوئی نا؟ میں کہہ رہی تھی صرف سینڈل خریدنی ہے۔ مجھے شیریں کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں تو سینڈلوں کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا۔ گھر آ کر میں نے شیریں سے کہا، دکھاؤ تو تم کون سی سینڈل لائی ہو۔ شیریں نے ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ڈبہ لیتے ہوئے کہا، جاؤ اب 1 کپ اچھی سی چائے لا دو۔ شیریں چائے بنانے چلی گئی۔ میں نے ڈبہ کھول کر سینڈل سونگھنا شروع کر دی۔ میں جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یقین کیجئے اس کی خوشبو میں وہ سرور تھا جو کسی اور نشے میں نہ تھا۔ ابھی میں نے 4-5 ہی سرور بڑی سانسیں لی تھیں کہ امی کی آواز آ گئی۔ امی کی آواز سن کر میں نے شیریں کو آواز لگائی، ندیم بیٹا بازار سے روٹی تو لا دو، جلدی سے چائے لے آؤ، پھر مجھے روٹی لینے بھی جانا ہے، امی نے ابھی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ تمام دن گزر گیا۔ رات ہوتے ہی مجھ میں سینڈل سونگھنے کی طرف اٹھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر شیریں کی سینڈل لینے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ شیریں صوفے پہ بیٹھی ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی، کوئی کام تھا؟ نہیں، بس ایسے ہی دیکھنے آیا تھا کہ سب سو گئے یا نہیں، میں نے بے بسی سے کہا اور واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا۔ نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ عجیب بے چینی سی تھی، جیسے نشہ کرنے والوں کو ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد مجبور ہو کر میں نے پھر ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ شیریں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں سینڈل کا ڈبہ اپنے کمرے میں اٹھا لایا۔ اگر وہیں بیٹھ جاتا تو ہو سکتا تھا امی یا شیریں دیکھ لیتی۔
میں نے اپنا نشہ پورا کرنے کے بعد سینڈل کا ڈبہ بند کر کے واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ نشہ پورا ہونے کے بعد مجھے بہت سکون کی نیند آئی۔ صبح میں آفس میں بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ کس طرح کا نشہ ہے اور میں اس کا عادی کیوں ہوتا جا رہا ہوں۔ شاید سینڈلوں اور چپلوں کو جوڑنے کے لیے جو سلوشن استعمال ہوتا ہے یہ نشہ اس کا ہے، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ سلوشن کپڑوں میں لگا کر سونگھتے دیکھا تھا۔ شاید میں بھی اسی نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک نشہ تھا اور میں اس نشے کے عادی کئی افراد کو جانتا تھا۔ میں پڑھا لکھا ایک بینک ملازم، ایک مہذب فیملی کا فرد تھا۔ اس طرح کے نشے کا شکار ہو جانا میرے لیے خطرناک تھا۔ اب مجھے اس عادت پر قابو پانا تھا۔ میں بہت پرسکون ہو گیا۔ مجھے اپنے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ انشاءاللہ میں اس عادت پہ قابو پا لوں گا۔ مگر یہ میری خام خیالی نکلی۔ رات پھر میں شیریں کی سینڈل ڈھونڈتا پھرا مگر سینڈل نہ ملی۔ اس مرتبہ امی کے شوز سامنے رکھے تھے۔ کیونکہ امی شوگر پیشنٹ تھیں اس لیے شوز پہنا کرتی تھیں۔ یہ شوز کافی پرانے تھے۔ میں وہ شوز اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور پھر وہی عمل سٹارٹ کر دیا۔ 15-20 منٹ کے بعد میں نے امی کے شوز واپس رکھ دیے اور گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح غور کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ مجھے جوتے سونگھنے کا نفسیاتی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ پھر وہ نئے ہوں یا پرانے، یہ کپڑے میں سلوشن لگا کر سونگھنے والا نشہ ہرگز نہیں ہے۔ میری زندگی روٹین کے مطابق چل رہی تھی۔ کوئی بھی چیز اپنی ڈگر سے نہ ہٹی تھی۔ بس یہ فرق آیا تھا کہ میں اس گندے نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ فرحین جو آفس میں میری کولیگ تھی، کچھ عرصے تک میں اسے مسکرا کر دیکھتا تھا۔ وہ بھی میری مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتی تھی۔ بینک میں ہم سب لنچ ساتھ ہی کرتے تھے۔ مینیجر صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر ہم اپنے لنچ کو کھول لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ہم کمرے میں جانے سے پہلے جوتے کمرے کے باہر ہی اتار دیتے تھے۔ ایک دن میں سب سے آخر میں اپنا لنچ باکس لے کر کمرے میں جانے لگا۔ فرحین کی سینڈل کمرے کے باہر موجود تھی اور بھی کئی جوتے چپلیں تھیں۔ میں نے موقع پا کر فرحین کی سینڈلوں کی خوشبو 2-3 گہری سانسیں لے کر اپنے اندر اتار لی۔ یہاں سے مجھے دوسرے لوگوں کی چپلیں سونگھنے کی عادت پڑی، مگر میں صرف خواتین کی چپلیں سونگھتا تھا۔ 2 سال گزر گئے پر میں اس گندے نشے سے اپنی جان نہ چھڑا سکا۔ اس نشے کو پورا کرنے کے لیے میں نے صدر کے ٹھیلوں سے عورتوں کی پرانی چپلیں بھی خریدیں۔ نشہ جنون کی حدوں کو چھونے لگا تو میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر عورتوں کی سینڈلیں اور جوتے چپلیں چرانے لگا۔ نشہ پورا کر کے سب جوتے چپلیں پھینک دیتا۔ آفس کی مس فرحین جب بھی مجھے مسکرا کر دیکھتی تو میں مسکرا کر اس کی سینڈل دیکھتا۔ میرے لیے صنف نازک سے زیادہ کشش ان کے جوتے اور سینڈلوں میں تھی۔ اپنے آپ کو باز رکھنے کی 10,000 بار کوشش کر چکا ہوں مگر نتیجہ وہی 0۔ اچھی بات یہ تھی کہ یہ راز اب تک راز ہی تھا جو کسی بھی دن فاش ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا میں کسی کے گھر میں گھستا ہوا پکڑا جاتا۔ لوگ تو مجھے چور ہی سمجھتے۔ اس نشے کی وجہ سے میں جیل جا سکتا تھا۔ میری بات پر کون اعتبار کرتا؟ میں جب اپنے بارے میں سوچتا تو خود ہی سے شرمندہ ہو جاتا۔ آپ میں سے کئی لوگ یہ حقیقت جان کر ناک مسکریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا نشہ ہوا، مگر میں حقیقت میں آج بھی اس نشے میں مبتلا ہوں۔ گوگل پر سرچ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ میرے علاوہ 14 لوگ اور ہیں جو اس نشے میں مبتلا ہیں۔ وہ تمام ہی مرد ہیں۔ پاکستان سے میں واحد ہوں، باقی اور ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی منفرد اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔